مکہ سے 6 میل پر ہرا نامک ایک پہاڑ ہے جس میں ایک غار ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں چلے جاتے، کئی دن اور کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس سطح کے لیے آپ بے قرار تھے ان کو کھوجتے، اس کو پانے کی کوشش کرتے، جس گیان کی ابھلاشا تھی اس کی تلاش کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے، وہاں نہ انسانوں کا شور غل ہوتا نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا ماحول ہوتا۔ وہیں سوچ بچار میں لگے رہتے، جو کچھ روکھا سوکھا پاس ہوتا اسی پر بس کرتے، کبھی گھر آ کر خود ہی لے جاتے اور کبھی گھر والے پہنچا دیتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور یہ تھیں آپ کی راتیں۔ بیچاروں کے سمندر میں غوطے لگاتے، من کی گہرائیوں سے پوچھتے، جو ستیہ معلوم ہوتا شوق کے ہاتھوں سے پکڑ لیتے، جو استیہ معلوم ہوتا اسے دل دماغ سے نکال دیتے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ بے قرار تھے۔ سال پر سال بیتتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا۔ روز غار میں جاتے، جب رمضان آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور دن رات وہیں رہتے۔ پھر جب مکہ لوٹتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے، پھر بال بچوں میں آتے۔ بیوی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتیں، کہیے میرے پریے، کیا حال چال ہے؟ کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے تو ہیں؟ فرماتے، ہاں خدا کا شکر ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، سب ٹھیک ہے۔ بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے وہ لپٹ جاتے تو بڑے ہوتے وہ باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ آپ کچھ سمے بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون محسوس کرتے، ان کی معصوم عادتوں میں خوش ہوتے، پھر ہرا کی غار میں لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور خوشی کے دن جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو آپ نے جگر کے ٹکڑوں کا غم سہن کرنا پڑا۔ آپ کی بیٹیاں ہی رہ گئیں جو 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب بڑی ہوئی تو ان کی شادی سے کر دی۔ یہ بیوی خدیجہ کے بھتیجے اور ربیع کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی۔ یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ کے ساتھ کیول فاطمہ رہ گئیں، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، پرنتو قسمت سے 2 بچے مل گئے۔ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ